دو صوبوں میں الیکشن التوا کا معاملہ، جسٹس امین نے سماعت سننے سے معذرت کر لی۔ لارجر بینچ ٹوٹ گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل، میرا نام اسد علی۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پوائنٹ کے اوپر تجزیہ کرنے کے لیے احسن صبح گیلانی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ احسن صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی شکر ہے اللہ کا بھائی۔ احسن صاحب آج سماعت تو نہ ہو سکی لیکن بینچ ٹوٹ گیا، کیا کہیں گے؟ اب کیا ہوگا؟ اب کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ چاہ رہی ہے یہ گورنمنٹ، یہ جو 13 جماعتیں مل کے ہیں ملک میں انارکی الزام یہ لگا رہے ہیں کہ عمران پھیلا رہا ہے، اس وقت انارکی یہ پھیلا رہے ہیں۔ دیکھیے سپریم کورٹ کا چاہے 5 رکنی بینچ تھا، اس بینچ کام کر رہا تھا۔ آپ نے، میں تو اس کو ذاتی اگر میری رائے لیجئے، یا تو گورنمنٹ نے جج صاحب کو، جج امین صاحب کو انہوں نے پریشرائز کیا ہے، یا ان کو معذرت کے ساتھ کچھ ایسا کچھ آفر کیا ہے جو انہوں نے یہ کیس سننے سے معذرت کی ہے۔ دیکھیے بینچ ٹوٹ گیا۔ بات یہ ہے کہ آپ آج کے جتنی ڈیولپمنٹس ہیں نا، اگر ان کو آپ دیکھیں، ان کا جائزہ لیں، تو ایک ہی طرف پوائنٹ ہوتا ہے، نشانہ بنتا ہے، نشان آتا ہے کہ بھائی یہ الیکشنز کو پوسٹ پون کرنا چاہتے ہیں۔ پی ڈی ایم کی حکومت چاہتی ہی نہیں ہے کہ ملک میں الیکشنز ہوں۔ انارکی وہ نہیں پھیلا رہے، انارکی آپ پھیلا رہے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت آپ کیے چلے جا رہے ہیں۔ آپ پچھلے 3-4 دن سے جو 4-3 اور 3-2 کا جو کیے چلے جا رہے ہیں، اس میں وضاحت کر دی گئی کہ آخری جو فیصلہ جس پہ سائن ہے ابھی وہ آیا نہیں ہے، آفیشلی اناؤنس نہیں کیا گیا، لیکن جو آخری 5 ججوں نے سنا اور جس کے اوپر جو بھی انہوں نے فیصلہ لکھا ہے اس کے اوپر سائن جو ہیں وہ 5 ججوں کے ہیں۔ تو یہ 3-2 چلے گا، 4-3 نہیں چلے گا۔ آپ جیسے چاہیں اس کو انٹرپریٹ کر لیں، اس کو جیسے چاہیں وضاحت دے لیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، آپ اس کو دیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ آپ کے ان اقدامات کو لطیف کھوسہ صاحب سابق گورنر ہیں پنجاب کے، اعتزاز احسن صاحب بھی جو ہیں وہ بھی اس کے خلاف بات کر چکے ہیں کہ یہ چیزیں جو آپ کر رہے ہیں یہ آئینی نہیں ہیں۔ آپ چلتی ہوئی کہہ لیجئے کہ جو ہیئرنگ تھی آپ نے اس کو رکھنا ڈالا۔ اب غور کیجئے کہ کیسے رکھنا ڈال رہے ہیں۔ ایک طرف تو آپ نے جج صاحب کو پریشرائز کر کے آپ نے بینچ توڑوا دیا، دوسری طرف قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک اور کیس سن رہے تھے جس میں ایک اسپیشل بینچ بنایا گیا جو آپ کے جو ہے نا میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے حافظ قرآن کا 20 مارکس کا۔ اب اس کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کا فیصلہ کریں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہی پیریفرل جو چیزیں ہیں نا اس کی طرف چلنا شروع ہو گئے کہ جی آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ کو بینچ اسپیشل بنائیں، جو بینچز ہیں اس میں کیس دے دیں۔ اسی کی بنیاد پہ انہوں نے کہا جی کہ کوئی بھی بینچ جو سن رہا ہے وہ مجاز نہیں ہے، اس لیے ان بینچز وہ ہیئرنگز جو ہیں روک دی جائیں۔ سو موٹو نوٹس کے انہوں نے کہا کہ جب تک وہ سو موٹو وہ علیحدہ ہے۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ دوسری بات ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ آپ نے ایک چلتے ہوئے کیس کو روکنے کے لیے قاضی صاحب کا استعمال کیا، اور قاضی صاحب نے وہی کیا کہ انہوں نے کہا جی کہ بینچ ٹھیک نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہر کیس جو ہے، ہر بینچ جو ہے وہ کام کرنے سے روک دیا گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یعنی یہی پی ڈی ایم والے یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، کیا چاہ رہے ہیں؟ کھل کے تو ظاہرہ یہ نہیں آ رہے ہیں۔ ایک طرف مریم صاحبہ جو ہیں وہ الیکشن کیمپین چلانے کے چکر میں بھی ہیں، کبھی کہیں جلسے بھی کر رہی ہیں، دوسری طرف آپ جو ہے وہ آپ سارے اپنے یعنی وہ حربے استعمال کریں جن سے الیکشنز پوسٹ پون ہو جائیں۔ آپ کے پاس کوئی ایک واضح پالیسی ہونی چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ آئین کا احترام کم از کم میرا خیال ہے آپ کو بھی بنتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے یا چلے جیسے بھی الیکشن کمیشن مان گیا تھا نا، الیکشن کمیشن نے طے کر لیا، اس نے کہا جی کہ ٹھیک ہے 30 اپریل کو ہی الیکشنز ہوں گے، لیکن پھر آپ کے فورس کرنے پہ، آپ کے کہنے پہ الیکشن کمیشن بھی بھاگ گیا۔ اب آپ اس ملک کے ساتھ کیا مذاق کر رہے ہیں؟ آپ کو کچھ سوچنا چاہیے۔ واجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو سیاسی معاملات میں مداخلت بھائی ظاہر ہے، اب دیکھیے ہر بندہ بول رہا ہے نا، ادھر سے وہ آ گیا، آپ کے کیا نام ہے اعلیٰ حضرت آپ کے وزیر صاحب جو ہیں انٹیریئر منسٹر، وہ بھی بولے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ انٹیریئر منسٹر کا بھی یہ کہنا آج انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ اسمبلیز نہیں ٹوٹیں گی، 12 اگست کو توڑیں گے اسمبلیز، اور
الیکشنز جو ہیں وہ ہمارے وہی 3 مہینے کے بعد 8 اکتوبر کو ہوں گے. اب آپ اس سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اس طرف آ رہے ہیں نا کہ آپ نے آئین کو قانون کو پامال کرنا ہے. آپ اس کی جیسی مرضی توجیحات پیش کریں, آپ کی باتوں میں وزن نہیں ہے. صدر نے کر دیا, سپریم کورٹ نے کہہ دیا, اس کے کہنے پہ ہو گیا. اب آپ اس میں مین میخ نکال کے نا چھوٹے چھوٹے پوائنٹس اور وہی یہ فلمزی سے یعنی جس کو لیم ایکسکیوزز ہیں آپ نکال کے آپ کہہ رہے ہیں جی کہ الیکشن پوسٹ پون ہوگا. آج کی ایک اور جو خبر دوسری چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ ہو سکتا ہے الیکشن ہو ہی 2 سال کے بعد. یہ مجھے تو اس سے یعنی افواہ ہے, خبر نہیں ہے, مجھے تو اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں یہ ایسا کچھ نہ کچھ کر دیں گے. دیکھیے جس طریقے سے یہ سپریم کورٹ کے ساتھ کر رہے ہیں, کل انہوں نے اپنا لطیف کھرسا صاحب نے بھی کہا کہ جی ہمیشہ سے نون لیگ جو ہے وہ اپنا سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک کرتی آئی ہے, انہوں نے اور اٹیک کیا. آج کی تیسری جو بڑی والی ہے کہ سینٹ نے بھی جو سپریم کورٹ پریکٹس اور وہ کیا بل ہے جو امینڈمنٹ بل جو آپ نے کیا ہے, آپ جو اس کے طریقہ کار ہے سپریم کورٹ کا, اس میں تبدیلی کر رہے ہیں آپ. یار اتنی کیا جلدی ہے کہ آپ نے 24 گھنٹے کے اندر اندر نیشنل اسمبلی سے بھی اپروو کروایا اور اس کے بعد سینٹ سے بھی اپروو کروا لیا. صدر صاحب نے بولا کہ یہ وقت جو ہے نا صدر صاحب کے پاس جب جائے گا تب کی بات ہے, لیکن ابھی جو صورتحال ہے کہ آپ یہ ٹائمنگ کی جو نظر آ رہی ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنس ہے کہ اس وقت صورتحال ملک میں ایسی بنی ہوئی ہے, آپ اس ٹائم کو آپ انہیں ٹائم دینا ہی نہیں چاہ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ جیسے تیسے ہو, آپ ایک دفعہ سے زور لگا کے کرپشن سے دھونس دھاندلی سے دھمکا کے جیسے مرضی آپ کریں, آپ الیکشنز پوسٹ پون کر دیں. اس لیے کہ آپ کو ابھی بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ آپ کو ووٹ مل جائے گا. فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ججز جو ہے نا فیصلہ کریں, عمل درآمد کروانا عوام کا کام ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, عوام کا کام یہاں پہ پھر وہی آ جائے گا. اگر عوام کو آپ بیچ میں لائیں گے تو پھر سڑکوں پہ خون بہے گا, جی دمادم مست کلندر ہوگا, سڑکوں پہ خون بہے گا, لڑائیاں ہوں گی. یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کو خود سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ بھائی اس وقت صورتحال جو ملک کی ہے اس میں میں تو کہتا ہوں پہلے بھی ہوتا ہے, 4-5 مہینے پہلے اگر آپ اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. اگر آپ کو یہی ہے جی کہ 2 اسمبلیوں میں ہو جائیں گے اور 2 میں بعد میں ہوں گے تو کنٹروورسی ہوگی, آپ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن آپ اس کو ڈریگ کر کے یعنی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں 90 دن کے بعد آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس آئینی کوئی اس کو کور دینے کے لیے, اس کا مطلب ہے آپ پھر آئین میں ترمیم پھر اور کریں گے کہ آپ انہیں جو سیٹ اپ ہے نگران سیٹ اپ کو, اس کو آپ 2 سال کے لیے ہم اس کو مینڈیٹ دیتے ہیں, یہ 2 سال کے لیے رہے. بھائی آپ آئین قانون کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں. دنیا میں آئین کو ایک متبرک کیا دستاویز کہا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے. آپ کو شاید پچھلے دنوں کسی نے شیئر کیا ہوا تھا ایک امریکن کا, اس نے کہا تھا کہ ہمارے لیے آئین جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, ہم ہر چیز پہ ہم کیا کمپرومائز کر سکتے ہیں. آئین میں جو کہا گیا ہے جیسا, ہاں جی ہمارے یہاں پہ تو ایسا بھی کہا گیا جی کہ تو کاغذ کا ٹکڑا ہے, اس کو ردی میں پھینک دیں, میں جو چاہوں میں کر لوں, یہ تو میں تو کسی کو جواب دے نہیں ہوں, ایسی لاٹھی اس کی بات ایسا ہی ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ ملک میں انارکی زیادہ پھیلا رہے ہیں. میں آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو پہلے بھی کہتا آیا ہوں کہ عمران خان جو ہے وہ کوئی سیاستدان نہیں ہے, اور عمران خان کو اب شاید احساس ہوگا کہ یہ اس وقت کو تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتے, اپنے 5 سال تو پورے کرتے نا. اس کے بعد آپ عوام میں جاتے, آپ اگر اچھے کام کرتے تو آپ کو الیکشن میں آپ کو ووٹ اچھے مل جاتے, جیت جاتے. ان لوگوں کو چاہیے یہ تھا کہ انتظار کرتے عمران خان کو مار پڑ جائے, لیکن عمران خان کیونکہ سیاستدان نہیں ہے اس لیے وہ سمجھا نہیں ہے. اب اس وقت طاقت ان کے ہاتھ میں ہے, حکومت ان کے ہاتھ میں ہے, یہ جیسا چاہیں گے جو چاہیں گے کروا لیں گے. مسئلہ یہ چاہیے اگر وہ یہ چیزیں نہ کرتا, سپوز یہ کر لیتا, یہ جو آپ نے بات بولی ہے یہ لا لیتا بندے اپنے جو ہے نا ملا کے, ہاں جی, تو یہ سسٹم ایکسپوز کیسے ہوتا ہے بھائی؟ ایکسپوز یہ پھر بھی ہو جانا تھا, یہ تھا. یہ جو وہی ہے بڑی چیزیں 11 مہینے میں یہ نہیں ہونی تھی. دیکھیے یہ نہیں ہونا تھی, لیکن اس کے باوجود ان کے بارے میں لوگوں کو پتہ لگ جاتا کہ یہ کیا ہے, ان کی پولیٹکس نیگیٹو ہے. اب کل کا جس طرح سے لوگ اب شیئر کر رہے ہیں وہ بات کرنے والی تو نہیں ہے, لیکن کہ پھر آپ نے وہی ان کو یعنی بریانی کے اوپر آپ نے ایک جلسہ کروایا ہے کھڈیاں میں, قصور کھڈیاں میں. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ چیزیں یہ اب لوگ کھا تو لیں گے لیکن یہ آپ کو فائدہ دینے والی نظر نہیں آتی ہیں.
اس لیے کہ جس جگہ پہ بھی آپ بات کرتے ہیں، جتنے لوگوں سے میں بھی بات کرتا ہوں ان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بات سے ہم ناراض ہیں، نالاں ہیں ان سے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ ملک کے لیے کچھ بہتری نہیں کر رہے ہیں۔ آٹے میں سر اور بندے فوت ہوئے ہیں، وہ ایسا ہی ہونا تھا نا۔ دیکھیے بات یہ اب آپ دیکھ لیجئے نا کہ آپ کے پاس ایک طرف پیسہ نہیں اور دوسری طرف آپ آٹا جو ہے اس کو وہ سبسڈی دے رہے ہیں، وہ پیسہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ آپ کے پاس الیکشنز کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس سیکیورٹی فورس نہیں ہے۔ وہ بھائی سیکیورٹی فورسز حکومت کے انڈر ہیں، ان کو آپ جب چاہیں جیسے چاہیں ان سے کام کروا سکتے ہیں۔ لیپ ٹاپ اسکیم کے لیے بھی انہوں نے فنڈز مختص جی دیکھ لیجیے، اب یہ ساری چیزیں کریں گے نا، لیکن آپ کو الیکشنز کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نے پھر دیکھیے جس طرح سے آج کیا ہے، میں تو اسے غیر آئینی اقدام سمجھتا ہوں، غیر قانونی اقدام سمجھتا ہوں کہ آپ نے کسی بھی طرح سے کر کے جج کو فورس کر دیا اور بینچ توڑوا دیا۔ یہ چیزیں ملک و قوم کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں، خان صاحب ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ جی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بینچ ٹوٹے یا نہ ٹوٹے، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے آئین کے مطابق اسمبلیاں توڑی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران خان کی یہ بات، میں بھی اس میں کہوں گا کہ بالکل ٹھیک ہے، آئین کے مطابق جو بھی انہوں نے کیا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل انہوں نے ایک سٹیپ لیا ہے۔ دیکھیے اس میں چیف منسٹر کے اختیارات پہ ہو رہی تھی ایک بات کہ جی چیف منسٹر کون سے ایسے ملک میں حالات تھے کہ چیف منسٹر نے اسمبلیز توڑ دیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا آئین میں کہیں لکھا ہوا ہے کہ چیف منسٹر پہلے بتائے گا کہ جی یہ حالات خراب ہو چکے ہیں، یہ مسئلہ ہے جس وجہ سے میں اسمبلی توڑ رہا ہوں۔ یہ اس کی ثواب دید پہ ہے، اس کی ڈسکریشن ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے، خود ہی بتاتا ہے کہ جی ملک کے حالات میرے نزدیک ایسے نہیں ہیں جس وجہ سے میں اسمبلی ڈیزالو کرنے کی ایڈوائس کر رہا ہوں، اور گورنر اسے توڑ دیتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ بھی ایک لیم ایکسکیوزز اور فلمزی گراؤنڈز آپ نے بنائی ہوئی تھی کہ جی پنجاب گورنر نے کیونکہ اپروو نہیں کیا اس لیے وہ ڈیٹ نہیں دیں گے۔ بھائی ڈیٹ نہ دینے کا جواز ہی سوال ہی نہیں ہوتا، اس لیے آئین نے جب کہا کہ 90 ڈیز کے اندر اندر ہوگا، کسی نے تو ڈیٹ دینی تھی نا۔ چلے پریزیڈنٹ نے اگر دے دیا، سپریم کورٹ کے کہنے پہ دے دیا ہے، سپریم کورٹ کے سو موٹو کے اوپر دے دیا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو آپ کو سپریم کورٹ کا بھرم رکھنا چاہیے نا۔ آپ اپنے آپ کو یہ تو نہ کریں کہ آپ ایک لا لیس کنٹری ہیں، ویسے تو ہے یہاں پہ رول آف لا تو ہے نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ آپ دیکھ لیجیے جو کچھ کر رہے ہیں کہ اسمبلیز کو، اور جس طرح سے وہ آپ کے سپریم کورٹ کو، آپ کی عدلیہ کو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ کے پی کے بھی گورنر نے بھی اعلان کر دیا 8 اکتوبر کا۔ جی وہ ظاہر ہے وہ ایسے ہی کریں گے نا، پہلے انہوں نے 28 مئی کا کہا تھا، اس کے بعد یہ 8 اکتوبر پہ چلے گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سارے کے سارے جو ہیں یہ اس وقت پاکستان کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں، یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس ملک کو داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ میں جس طرح سے پہلے بھی کہتا ہوں، اللہ نہ کرے کچھ ہوا تو یہ ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اس ملک کو قائم رکھنا، اس میں ہم یہیں پہ رہیں گے۔ چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ شاہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔